السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں، اور ساتھ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ کل کی مجلس میں آپ نے روحوں سے متعلق 2 حدیثیں سنی تھیں، جن میں یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جنت میں ایک محل میں موجود ہے، اور بعض انبیاء کرام کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ ان کی روحیں جو ہیں وہ آسمانوں میں ہیں۔ آج کی مجلس میں چند ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سنیں گے جن کا تعلق مومنین سے ہے۔ مومنین ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کی روحیں بھی خاص مقامات پر موجود ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی حدیث عبد الرحمن بن کعب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہ اخبرہ ان اباہ کان یحدث۔ وہ اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے حدیث بیان کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما نسمۃ المؤمن طائر یعلق فی شجر الجنہ، کہ مومن کی روح مرنے کے بعد جنت کے درختوں پر اڑتی پھرتی ہے۔ یعنی بعض مومنین ایسے ہیں کہ جن کی روحیں جنت میں اڑتی پھرتی ہیں، حتی یرجع الی جسدہ یوم تبعث، اور یہ روحیں کب وہاں سے نکلیں گی؟ جس روز مردے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت والے دن ان کی روحیں وہاں سے ان کے جسد میں منتقل ہوں گی۔ اس روایت کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے سنن ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے، کتاب الزہد میں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بعض مومنین ایسے ہیں کہ جن کی روحیں جنت میں اڑتی پھرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شمار کر لے، اور ہماری روحوں کو بھی یہی مقام عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بعض شہداء کی روحیں جنت کے دروازے پر نہر کے کنارے سبز گنبدوں میں قیام پذیر ہیں۔ بعض شہداء کی روحیں جنت کے دروازوں کے کنارے جو نہریں بہہ رہی ہیں، ان کے کنارے سبز گنبد ہیں، اور ان میں وہ روحیں قیام پذیر ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشہداء علی بارق نہر بباب الجنۃ فی قبۃ خضراء، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض شہداء جنت کے دروازوں پر بہنے والی خوبصورت نہروں کے سبز گنبد میں ہیں، یخرج علیہم، اور وہ روحیں نکلتی ہیں ان سبز گنبدوں میں سے،
رزقہم، اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، یعنی جنت میں جاتی ہیں، گھومتی پھرتی ہیں اور وہاں سے اپنا رزق تلاش کرتی ہیں، بکرۃ و عشیہ، صبح شام۔ اس روایت کو امام احمد، امام طبرانی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ بعض شہداء ایسے ہیں کہ ان کی روحیں ان سبز گنبدوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان شہداء میں شامل کر لے۔ اسی طرح بعض شہداء کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت کے اندر ایسی قندیلوں میں ہیں جو عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں، عرش کے نیچے لٹکی ہوئی ہیں۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قال سألنا عبد اللہ بن مسعود عن هذه الآية، کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ آج بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قبر والا زندہ ہے، اس سے مانگ لو۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کا مفہوم پوچھا جا رہا ہے، اس آیت کا معنی پوچھا جا رہا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قال اما انا قد سألنا عن ذلك، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا تھا، ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی یہ آیت۔ ہم نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ایسی قندیلوں میں رہتی ہیں جو عرش الہی سے لٹکی ہوئی ہیں، جب وہ چاہتی ہیں جنت میں سیر کے لیے چلی جاتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک بار ان کے رب نے ان کی طرف توجہ فرمائی، ان روحوں کی طرف کیا کری؟ توجہ فرمائی، اور ان روحوں سے ان کی خواہش پوچھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روحوں سے مخاطب ہو کر کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو ان شہداء کی روحوں نے جواب دیا کہ ہم جہاں چاہیں جنت میں سیر کر سکتی ہیں، ہم جہاں چاہیں جنت میں سیر کر سکتی ہیں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہی سوال ان روحوں سے کیا کہ تمہاری کیا خواہش ہے، ذرا تم بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے۔ تو پھر شہداء کی ارواح نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ ہماری ارواح کو ہمارے اجسام میں لوٹا دیا جائے، واپس لوٹا دیا جائے، یہاں تک کہ ہم تیری راہ میں دوبارہ شہید ہو کے تیرے پاس آ جائیں، اور ہمیں یہی مرتبہ واپس نصیب ہو۔
جب اللہ تعالیٰ نے شہیدوں کی ان روحوں کا یہ جواب سنا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. گویا کہ روحیں واپس دنیا میں نہیں آ سکتی، واپس جسد میں نہیں آ سکتی. تو یہ ہے شہداء، اور یہ ہے اس آیت کا صحیح معنی کہ بعض شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں انہیں مردہ نہ کہو. کیونکہ ان کی جو زندگی ہے وہ یہ زندگی ہے کہ وہ قندیلوں میں ہیں، اور جب چاہتی ہیں جنت میں گھوم پھر کے آ جاتی ہیں اور اپنی قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان روحوں میں شامل فرما لے اور اس قسم کے شہداء میں شامل فرما لے. اس کے علاوہ باقی مومنوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ تو اس کے علاوہ باقی تمام مومنوں کی روحیں علیین میں ہوتی ہیں. علیین ایک جگہ ہے جہاں پر مومنوں کی روحیں ہوتی ہیں. تو یہ روحوں سے متعلق آپ کو بتایا گیا ہے کہ بعض روحیں جنت میں ہوتی ہیں، بعض روحیں جو ہیں وہ قندیلوں میں ہوتی ہیں، بعض روحیں جو ہے وہ سبز گنبدوں میں ہوتی ہیں، اور بعض روحیں علیین میں ہوتی ہیں. دنیا میں روحیں نہیں آتی. تو آج جو ہمارا معاشرہ یہ تصور کر بیٹھا ہے کہ مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور وہ پکارتی ہیں اور وہ کئی طرح کی باتیں کرتی ہیں، اگر یہ کام نہیں کیے گئے تو وہ روحیں واپس نہیں جاتی، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. یہ سب کیا ہے؟ من گھڑت باتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اسی سے متعلق ہم بات کریں گے اور صحیح احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کیا روحیں دنیا میں واپس آتی ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق صحیح طور پر عقیدہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.